इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नेक्स्ट सूरह तब्बत है। تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سورہ مسد۔ سورہ مسد مکی سورہ ہے، 1 رکوع ہے، 5 آیات ہیں اور نزول کے حساب سے اس کا نمبر 6 ہے۔ سورہ تبت کو سورہ لہب بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ میں اس کے نزول ہونے کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور ان کو تنبیہ کریں، تو آپ نے صفا پروت پہ چڑھ کے کہا یا صباحو کی آواز لگائی۔ ایسی آواز خطرے کی نشانی مانی جاتی تھی، یعنی جب کوئی چڑھائی کرنے والا ہوتا تھا تو اس طریقے سے پہاڑی کے اوپر چڑھ کے اور پھر لوگوں کو جو ہے آواز لگائی جاتی تھی تاکہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں۔ قرآن میں صرف اسی جگہ پہ خاص ایک پرسن کے لیے، خاص ایک شخص کے لیے جو اسلام کا پکا دشمن تھا، اس کا نام لے کے سورہ نازل ہوئی۔ ابو لہب کا نام لے کے یہ سورہ نازل ہوئی، جبکہ مکہ اور مدینہ میں ہجرت کے بعد بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو اسلام کے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن کوئی بھی ابو لہب جتنا نہیں تھا۔ یہ جو سوال ہے اس میں اس شخص کی ایک خاص شخصیت کو نمایاں کیا گیا ہے کہ جس کے بیسس پہ اس کا نام جو ہے قرآن میں آیا ہے، باقی کسی کا نہیں آیا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا عرب کی سوسائٹی کو سمجھنا ہوگا اور اس میں ابو لہب کا کیا رول تھا اس کو سمجھنا ہوگا۔ زمانے جاہلیت میں اینشینٹ ڈیز میں کیا تھا کہ وہاں پہ عرب میں بہت ہی کیوس تھا، بہت کنفیوژن تھا، بہت خون خرابہ ہوتا تھا، بہت چوری ڈکیتی ہوتی تھی، پورے عرب میں بہت برا حال تھا۔ یہ وہ کنڈیشنز تھے جب کسی بھی شخص کو اپنی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی تھی، کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی، اپنی عزت، اپنے مال، اپنی پراپرٹی، ان سب کو لے کے ان کو صرف ایک چیز پہ سب سے زیادہ بھروسہ یقین ہوتا تھا اور وہ ہوتا تھا صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں پہ، اپنے بھائی بہن اور اپنے رشتہ دار۔ تو اس لیے عرب معاشرے میں صلہ رحمی کا سب سے بڑا ایک درجہ تھا، سب سے بڑا درجہ، اور رشتہ داروں سے رشتہ داری توڑنے کا، بھائی بہنوں کا آپس میں تفرقہ ہونا یا رشتہ داری توڑنا آپس میں، یہ سب سے بڑا گناہ مانا جاتا تھا، سب سے بڑا گناہ، کیونکہ اسی سے ان کو قوت تھی نا، ایک دوسرے کے سپورٹ سے ان کو اسٹرینتھ ملتی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کے آئے۔ اب کیا تھا، جو قبیلے تھے قریش میں اور ان کے جو سردار تھے وہ تو کہہ لیجئے کہ دانت اور ناخن ہر چیز سے اسلام کے مخالفین تھے، مطلب بہت زیادہ مخالفین تھے، لیکن بنی ہاشم اور بنی المطلب کے جو بچے تھے یا بھائی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مخالفت نہیں کرتے تھے اور ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے اوپنلی، کیونکہ ان کی قبیلے کے وہ تھے تو ان کو اوپنلی وہ سپورٹ کرتے تھے۔ اور جب ان کو نبوت ملی تب بھی یہ کام جو ہے یہ جاری رہا، ان کو سپورٹ جو ہے اپنے قبیلے سے ملتا رہا۔ تو جو قریش کے باقی سردار تھے ان کو یہ کوئی بات زیادہ وہ پریشان نہیں کرتی تھی کہ ان کے یہاں نارمل چیز تھی کہ جو بلڈ ریلیشن ہے وہ سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اب یہ وہ وقت تھا جب بنی ہاشم اور بنو مطلب کے سب لوگ ان کا سپورٹ تو کرتے تھے لیکن انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑا تھا۔ وہ یہ جانتے تھے
अकेले छोड़ देंगे तो जो बाकी कबीले के लोग हैं, जो इनके दुश्मन बने हुए हैं, वो तो एक दिन में इनको खत्म कर देंगे। तो उन्होंने हमेशा अपना सपोर्ट जो है ना वो उनके साथ रखा। ये जो इखलाकी एक मॉरल प्रिंसिपल जो उनके अंदर था, अरबों के अंदर, वो जमाने जाहिलियत में बहुत ज्यादा था, और इसकी उनके नजर में बहुत बड़ी वैल्यू थी कि अगर कोई शख्स तोड़ दे तो बस उसको सबसे बुरा माना जाता था। अब इसमें पूरी दोनों कबीले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे सिवाय एक शख्स के, और वो शख्स था अबू लहब, जो कि अब्दुल मुत्तलिब का बेटा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। ठीक है, तो बिल्कुल करीबी रिश्ता था, क्योंकि चचा जो है वो भतीजे के लिए एक बाप की जगह पे होता है, और अगर जिसका बाप ना हो तो चचा के ऊपर है कि भाई वो उन बच्चों की देखभाल करे, वो यतीम हो गए तो भाई बाप दाखिल है वो ऑलमोस्ट। लेकिन ये जो शख्स था, इसने ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखी, इसने कुफर में भी मतलब इतना ज्यादा रौंदता चला गया सबको कि अरब के सारे जो ट्रेडिशंस थे उनको उसने अपने पैरों तले रौंद दिया। मतलब वो जो ब्लड रिलेशन का इतना स्ट्रॉन्ग वो था, उसको उसने अपने पैरों तले जो है वो रौंद दिया। हदीसों से हमें पता चलता है, अपना पास से बहुत सारी हदीसें हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि अपने रिश्तेदारों को अब बुलाओ और ओपनली इस्लाम का पैगाम सबके सामने दो। कुरान की बात सबको बताओ, अपने जितने रिश्तेदार हैं, जितने भी तुम्हारे आस पड़ोस के लोग हैं, कि किस तरीके से अल्लाह का अजाब जो है ना उनके ऊपर आएगा अगर वो एक अल्लाह की इबादत ना करें। तो इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पे चढ़ गए सुबह सुबह, और उन्होंने बहुत तेज आवाज लगाई, या सबाहा, ए सुबह की कलैमिटी, परेशानी, आफत, सुबह की आफत। इससे क्या होता था, अरेबिया में एक अलार्म बज जाता था कि कोई बंदा जो है सुबह सुबह हमें दुश्मन के बारे में कोई बता रहा है, जो दुश्मन जो है हमारी कबीले पे चढ़ने वाला है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज लगाई तो लोगों ने सुनी और लोग उनकी तरफ दौड़ पड़े। जो नहीं जा सकता था उसने अपने घर में से किसी को भेज दिया, और कुरैश के सारे जो लोग हैं वो वहां पे पहुंच गए। जब लोग वहां इकट्ठे हो गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज लगाई, पहले तो कबीलों के नाम ले लेके, ए बनी हाशिम, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, ए बनी फिहर, फिर ए बनी फला 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 करके उन्होंने सबको आवाज लगाई। फिर उन्होंने कहा, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि इस पहाड़ी के पीछे से दुश्मन जो है एकदम तैयार है कि वो तुम पे चढ़ाई कर दे, तो क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे? तो इस पे सब लोगों ने एक ही आवाज में कहा कि हाँ, हमने तुमसे कभी झूठ नहीं सुना है, मतलब हम तुम्हारी बात पे यकीन करेंगे। तो इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो मैं तुम्हें डराता हूं कि तुम पे एक बहुत बड़ा अजाब आने वाला है। इसके बाद उन्होंने, इसके बाद कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही अबू लहब बोल उठा, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, कि तुम हलाक हो, तुमने हमें इस चीज के लिए बुलाया। और एक और हदीस में आता है कि उसने पत्थर उठा लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए। इब्न सईद कहते हैं कि एक दिन अबू लहब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और उनसे पूछने लगा, अगर मैं तुम्हारा दीन कबूल कर लूं तो तुम मुझे क्या दोगे? तो इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हें वही मिलेगा जो बाकी ईमान वालों को मिलता है। इस पे उसने कहा, तो क्या मुझे कोई खास प्रेफरेंस, कोई खास डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगी, मेरा कोई मर्तबा डिफरेंट नहीं होगा? तो इस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आपको क्या, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? तो इस पे उन्होंने कहा कि तुम्हारा दीन जो है हलाक हो, जिसमें मुझे और दूसरे लोगों को एक जैसा और बराबरी में रखा जाए। यानी वो चाहता था कि उसका मर्तबा बुलंद हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। तो इस पे उन्होंने ऐसी बात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मक्का में अबू लहब के जो अबू लहब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी थे, मतलब बिल्कुल दीवार जो है वो सटी हुई थी। ठीक है, और उनके अलावा हकम बिन आस जो मरवान के अबू थे, उकबा बिन अबी मुआत, आदि बिन हमरा और इब्न अल असदा इल हुदैली, ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी थे। इन लोगों को ये लोग जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी अपने घर में सुकून से नहीं रहने देते थे। जब वो नमाज पढ़ते तो उनके ऊपर बकरा का पेट डाल दिया जाता,
جب وہ کچھ اپنے آنگن میں پکانے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے جو پکانے والی پاٹ ہوتی، جو ڈش ہوتی، اس کے اوپر جو ہے گندگی پھینکتی جاتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار باہر نکل کے کہا بھی، او بنی عبد مناف، تم کس طریقے کے پڑوسی ہو؟ مطلب تم ایسا اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا کر سکتے ہو؟ ابو لہب کی بیوی جمیل، جو کہ ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی کچھ کم نہ تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کانٹے ڈال دیا کرتی رات میں، تاکہ صبح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے بچے باہر نکلے تو وہ کانٹے ان کو پیروں میں چبھ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جو ان کی دو بیٹیاں تھیں، ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے اتبا اور اتیبہ سے کیا. جب ان کو نبوت مل گئی، جب وہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے لگے، تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ تم ان کی دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس دے دو، نہیں تو میں تمہیں نہ کبھی دیکھوں گا نہ تم سے کبھی بات کروں گا. مطلب دھمکا دیا اپنے بیٹے کو. تو اس پہ ان کے بیٹوں نے ان کی دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس دے دیا. اور اتیبہ اسپیشلی وہ بہت ہی خراب تھا، مطلب بالکل اپنے باپ کے پچینوں پہ تھا، بہت ہی خراب. وہ اتنا خراب تھا کہ ایک دن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا اور کہنے لگا ان نجمی اذا ہوا الذی دنا فتدلا، میں تمہارے دین پہ بالکل بھی یقین نہیں کرتا. اور اس نے ان کے اوپر تھوکنے کی کوشش بھی کی، لیکن تھوک جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کے سامنے اس کو کر دیجئے. اس کے بعد اتیبہ جو ہے سیریا کے طرف گیا اپنے باپ کے ساتھ تجارت کے لیے. تو جب کارواں جو ہے رستے میں رکا تو وہاں کے جو لوکل لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ جنگلی جانور بہت ہیں. ابو لہب جو ہے اس نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات ہے یہ یاد تھی. اس نے اپنے بیٹے کے لیے نا پورا ارینجمنٹ کیا. اس کو ڈر تھا کہ کہیں یہ جو بد دعا دی ہے محمد نے یہ اس کے اوپر پڑ نہ جائے. اس نے کیا کیا، لوگوں کے ساتھ ان کے اونٹوں کا ایک پورا سرکل بنا دیا، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے سرکل کے بیچ میں اتیبہ جو ہے وہ سو گیا آرام سے. رات میں ایک شیر آیا، وہ سرکل کو اس نے کراس کیا، کیملز کا جو سرکل بنا ہوا تھا، اور اتیبہ کو چترے چترے کر دیا. فتح مکہ کے بعد اتبا جو ہے اتیبہ کے ساتھ تو یہ ہوا، اس کی تو ڈیتھ ہو گئی. اور جو ان کا دوسرا بیٹا تھا اتبا، اس نے فتح مکہ کے بعد اسلام کو قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. ابو لہب کی جو وہ تھی بری بری چالیں جو ہیں اور اس کا جو وکٹ نیچر ہے، اس سے یہ جج کیا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کے انتقال کے بعد، حضرت قاسم کے بعد جب ان کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو بجائے اپنے بھتیجے کو کنسول کرنے کے لیے کہ تمہارے دو بیٹوں کا انتقال ہو گیا، وہ خوشی خوشی دوڑتے ہوئے قریش کے پاس گئے اور کہنے لگے محمد تو ابتر ہو گیا، اس کا تو کوئی نام لینے والا نہیں بچا ہے، وہ تو چائلڈ لیس ہو گیا، ابھی جو ہم نے سورہ کوثر میں پورا پڑھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اسلام کو پریچ کرنے کے لیے، باتیں بتانے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے تو یہ کیا کرتا کہ ان کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے. ربیہ بن عباد الدلی کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا لڑکا تھا جبکہ میں اپنے باپ کے ساتھ ظلم مجاز کے میلے میں گیا. میں نے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تبھی تمہیں کامیابی ملے گی. یعنی جب ایک اللہ کی عبادت کرو گے تبھی کامیابی ملے گی. میں ان کے پیچھے پیچھے دیکھا کہ ایک شخص تھا جو کہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جو ہے اپنے باپ داداؤں کے دین سے بھٹک گیا ہے. تو میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو اس پہ لوگوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ ان کے چچا ہیں ابو لہب. ایک اور حدیث میں حضرت رابعہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
को देखा कि वो हर कबीले के सामने रुकते और उनको कहते, और फला के बेटे, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास रसूल भेजा गया हूँ, मैं तुम्हें तंबीह करता हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, मुझ पे यकीन रखो, मुझको ज्वाइन कर लो, और मैं जो मिशन लाया गया हूँ उसकी तुम इताअत करो। और फिर मैंने देखा कि उनके पीछे जो है एक शख्स था जो कह रहा था, ए फला और फला के बच्चों, ये तुमको गुमराह कर रहा है तुम्हारे लात और उज्जा के दीन से, और मैं तुम्हें और तुम्हें बुला रहा है उस दीन की तरफ जो खताओं से भरा हुआ है, और ये बुरा दीन तुम्हारे पास लेकर आया है, इसकी कोई बात तुम ना सुनना, इसकी तुम जरा भी इताअत न करना। मैंने अपने अब्बा से पूछा कि ये कौन है, तो इस पे उन्होंने जवाब दिया, ये इनके चचा हैं अबू लहब। अब्दुल्ला अल मुहरबी कहते हैं, उनकी भी हदीस इससे मिलती जुलती है। वो कहते हैं, मैंने जुल मजाज के मेले में देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जगा रहे थे, एग्जॉर्ट कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि एक अल्लाह की इबादत करो तो उससे तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और उनके पीछे एक शख्स था जो कि उन पे पत्थर मार रहा था, यहाँ तक कि उनके पैरों में से खून निकल आया। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, तो मुझे बताया गया ये उनके चचा अबू लहब हैं। नबूवत के 7वें साल में, जबकि जो कुरैश के कबीले हैं उन्होंने बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब के कबीलों का बायकॉट कर दिया था, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी, और ये दोनों तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्ट में खड़े रहे। अबू लहब जो है वो सिर्फ एक वाहिद शख्स था जो कि जो कि कुफारे कुरैश के साथ जो है खड़ा हुआ था। इस बाइकॉट के दौरान 3 साल हो चुके थे, हत्ता कि बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब जो है अब भूख से परेशान थे। इस पे भी अबू लहब जो है उसका जरा भी दिल टस से मस नहीं हुआ। जब मक्का से कोई तिजारती कारवां वहां आता और ये दो कबीले के लोग उससे कुछ खाने का सामान खरीदना चाहते, तो अबू लहब उनको जाके कह देता कि इतना दाम मांगना कि जिसको ये दे ना पाए, और फिर वो इतना ऊंचा दाम करके इनको बताते कि ये लोग खरीद ना पाते। और फिर उसके बाद अबू लहब जो है, जो मार्केट प्राइस होता है उस पे उनका सामान खरीद लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो सारे रीजंस थे जिसकी वजह से इस सूरे में स्पेशली अबू लहब का नाम लिया गया, और यहाँ पे इसकी स्पेशल नीड थी। अब तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा और अरब में जो लोग हज करने के लिए आते थे मक्का में दूर दूर से, वो सब देखते कि इनके अपने चचा इनके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, इनसे ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको सबको लगता था ना कि यही सही है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो गलत है। लेकिन जब ये सूरह नाजिल हुई तो सबको समझ में आ गया कि अबू लहब जो है वो गुस्से में भर के झूठी झूठी उल्टी सीधी बातें करता था, और लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करता था, और अपने भतीजे के लिए जो उनका ये एटीट्यूड था, पागलपंती थी, ये बिल्कुल खराब चीज थी। और इसके अलावा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि जब ये आयत जब ये सॉरी सूरह नाजिल हुई तो लोगों को समझ में आ गया कि जब उनके अपने चचा का नाम लेके ये सूरह नाजिल हुई है, तो अब इसका मतलब वो जो है अपने रिलेटिव्स को हो सकता है थोड़ा लीनियंटली वो करें, यानी कि ट्रीट करें। लेकिन जैसे ही ये सूरह नाजिल हुई, लोगों को समझ में आ गया कि इस्लाम में कोई लीनियंसी नहीं है, कोई ब्लड रिलेशनशिप मैटर नहीं करता दीन के सामने। आप चाहे रिश्तेदार हो या नहीं हो, दीन के आगे ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। तब बत यदा, टूट गए दोनों हाथ, अबी लहबिन, अबू लहब के, व तब, और वो हलाक हुआ। इनका असल नाम जो है अबू लहब का अब्दुल उज्जा था। अब्दुल उज्जा का क्या मतलब हुआ? उज्जा का गुलाम। और उनको अबू लहब इसलिए कहा जाता था कि उनका जो चेहरा था वो बहुत ग्लो करता था,
اور ان کا روڈی کمپلیکشن تھا. لہب کا مطلب ہوتا ہے آگ کا شعلہ، اور ابو لہب کا مطلب یہی تھا کہ ان کا جو چہرہ تھا اس میں شعلہ دکھتا تھا، اور ان کا فیئری فیس تھا، جلتا ہوا چہرہ تھا. اور ان کا نک نیم جو تھا، ان کی جو کنیت تھی، اس کا یہاں پہ زیادہ نام لیا گیا ابو لہب، کیونکہ وہ سارے ریزنز جو ہے نا ان سے میچ کرتا ہے. پہلا ریزن تو یہ کہ ان کا جو نک نیم ہے وہ ان کے اوریجنل نیم سے زیادہ بیٹر لوگ اس کو جانتے تھے. اور قرآن، دوسری بات یہ کہ قرآن کوئی بھی مشرک نام جو ہے وہ اپروو نہیں کرتا ہے. اور ان کا اوریجنل نیم کیا تھا؟ عبد العزا، یعنی عزا کا غلام. تو یہ مشرکانہ نیم تھا، تو اس کو نہیں مان سکتے تھے. تیسرا یہ تھا کہ جو ان کی کنیت تھی وہ بالکل جو ان کا فیٹ تھی، جو ان کی قسمت اینڈ میں بنی، وہ اس سے میچ کرتی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس سے میچ کرتی تھی. مفسرین کا کہنا ہے کہ تبت یدا ابی لہب کا مطلب ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے. یعنی کہ یہ جو قرض اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہ صرف قرض ہی نہیں تھا، یہ پروفیسی بھی تھی کہ یہ جو ہے فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، جس کو پاسٹ ٹینس میں یہاں پہ ڈسکرائب کیا گیا کہ یہ جو چیز ہے یہ تو ہو کے رہے گی، یہ کبھی ٹل نہیں سکتی. اس سورہ میں بہت سال پہلے ہی اس کے بارے میں بتا دیا گیا. بریکنگ آف ہینڈ، ہاتھ ٹوٹ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکچولی میں اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے فزیکلی. ہاتھ ٹوٹ جانے سے مطلب یہ ہے کہ اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس کی اولاد اس کی نہیں رہے گی، اس کا مال اس کو کام نہیں آئے گا. اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں نا، اس سے مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. مطلب مشکل سے 7 یا 8 سال نہیں گزرے تھے اس سورے کے نازل ہونے کے بعد، جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، جن کی پارٹی میں ابو لہب رہتا تھا، اسلام سے دشمنی کرتا تھا، وہ سب جنگ بدر میں مارے گئے. اس کے بعد جو ہے مکہ میں جب یہ خبر پہنچی کہ وہ سب جو ہے ہار گئے، وہ اتنا شوق ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر اس کی 7 دن بعد ہی اس کی موت ہو گئی. اور اس کی موت جو ہے اتنے خراب کنڈیشن میں ہوئی کہ اس کو جو ہے ایک میلیگننٹ پسٹول ہو گیا تھا، یعنی کہہ لیجیے کہ اس کو ایک کرونا ٹائپ کی کوئی چیز جو کہ ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، اس کو فنسیاں موٹی موٹی سی، اور اس میں وہ جو گھاتک فنسی ہوتی ہے نا جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے، جیسے چکن پاکس ٹائپ کی کوئی چیز، لیکن وہ بہت ہی خراب والی اس کو ہو گئی تھی. وہ اس کو ہو گئی تھی تو کوئی بھی جو ہے اس کے پاس نہیں جاتا تھا، سب نے اس کو گھر میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ہم کو بھی یہ بیماری لگ جائے گی. کوئی اس کے انتقال کے بعد 3 دن تک کوئی اس کی باڈی کے پاس نہیں گیا، حتیٰ کہ اس کی جو باڈی تھی وہ گلنے لگی اور اس سے بدبو آنے لگی. جب بدبو آنے لگی تو اڑوسی پڑوسیوں نے ان کے بچوں کو دھمکایا وغیرہ اور بولا کہ تم اپنے باپ کو کفن دفن کرو. تو اس پہ کچھ 1-2 حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ نیگروز کو ہائر کیا، جنہوں نے ان کی باڈی کو اٹھایا اور اس کو دفن کیا. اور کچھ جگہ پہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے گڈھا کھودا اور لکڑی کے سہارے اس کی باڈی کو اس میں دھکیل دیا، پھر مٹی اور پتھروں سے اس کی باڈی کو ڈھک دیا، کیونکہ اس کی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اس کو چھونا بھی پسند نہیں کیا، ایسی خراب بیماری اس کو ہو گئی تھی. تو اتنا خراب جو ہے اس کا انت ہوا کہ دین کے لیے وہ جو اتنی خراب باتیں ہر وقت کرتا تھا کہ اس کے اپنے بچے اس کے پاس نہیں گئے، اس کا دفن نہیں کیا، اس کو سب چھوڑ کے چلے گئے. سب سے پہلے اس کی بیٹی درہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئی، پھر اسلام قبول کر لیا. پھر فتح مکہ کے دن ان کے 2 بیٹے عتبہ اور معتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضرت عباس بیچ میں تھے، اور ان لوگوں نے بیعت لی اور اسلام کو قبول کر لیا. ابو لہب جو ہے، اچھا سوری، اس کے بعد نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں. ما اغنا، نہ کام آیا، انہو اس کو، مالہو اس کا مال، وما کسب، اور نہ جو اس نے کمایا تھا، اس کو کوئی چیز جو ہے وہ کام نہیں آئی. وہ قریش میں چوتھا بڑا امیر انسان تھا، اتنا امیر تھا، بہت زیادہ امیر،
کہ اس کے پاس 1 قنطار تو گولڈ ہی تھا، بہت رچ، قنطار کہتے ہیں پہاڑی جتنا، یعنی بہت زیادہ گولڈ تھا اس کے پاس۔ اس کی جو مال سے محبت تھی نا، وہ اس بات سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب لوگ سب لوگ جنگ کے لیے گئے مکہ سے، تو وہ نہیں گیا، اس نے ایک شخص کو آج بن نشام کو 4,000 درہم جو ہے وہ دے رکھا تھا قرض۔ تو اس نے کہا کہ یہ وہ تو مطلب بندہ کچھ کماتا نہیں ہے اور اس کے پاس کچھ ہے نہیں، اور میرا قرض تو اس سے واپس آئے گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم میرا قرض میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم میری جگہ جاؤ اور وہاں جنگ بدر میں جو ہے لڑائی کرو۔ تو اپنی جگہ اس نے آس کو بھیج دیا۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں ماں کا سب کا مطلب یہ ہے کہ جو صبح کمایا وہ شام تک ختم ہو گیا، یعنی اس کو اپنے مال سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، اس کی جو جتنی بھی کمائی تھی وہ پوری کی پوری کمائی ختم ہو گئی، یعنی اس کے بچوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا، اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص کا بیٹا جو ہے وہ اس کا قصاب ہوتا ہے، یعنی اس کی کمائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی اس میں آپ لے لیں تو ابو لہب کی جو آخری جو اینڈ تھا وہ بہت ہی خراب تھا، جو اس کو چھوت کی بیماری جو گندی سی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا مال بھی کچھ کام نہیں آیا، کیونکہ اس کا مال سے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، ایسی بیماری تھی، بچے اس کو اکیلا چھوڑ گئے اور اس کی بڑی گندی موت ہوئی۔ اس کے آخری وقت میں کوئی اس کے پاس نہیں تھا، نہ ہی اس کا دفن جو ہے وہ عزت کے ساتھ ہوا، اس کو باڈی کو ایسے پھینک دیا گیا، کیونکہ نہ نہلایا گیا، نہ دھلایا گیا، نہ کفن ہوا، بس ڈائریکٹ ایسے ہی اس کو ڈال دیا گیا۔ اور کچھ سال بعد ہی لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروفیسی تھی وہ فلفل ہو گئی، اور لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ ابو لہب جو ہے وہ کیسا شخص تھا۔ سیسلا نارن ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہوگا آگ میں شعلے والی، یعنی اس کے شعلے والی بہت برے اور بہت جلانے والے ہوں گے، ایسی خطرناک آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی اٹھانے والی تھی ایندھن۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے شوہر کا سپورٹ کرتی تھی، اس لیے اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کی بیوی کا اصل نام جو ہے وہ اروا تھا، اور اس کی جو کنیت تھی وہ جمیل تھی، ابو سفیان کی یہ بہن تھی، اور اپنے شوہر سے کوئی کم نہیں تھی، دشمنی میں بہت تیز، بہت زیادہ دشمنی کرتی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسما کہتی ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، تو وہ اتنے غصے میں بھر گئی کہ دوڑی دوڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ میں چلی گئی اور ان کو ڈھونڈنے لگی، اور اپنے ہاتھ میں کچھ سٹونز بھی لے لیے کہ سامنے دکھیں گے تو یہ سٹونز ماروں گی میں، اور پھر اپنے منہ سے کچھ اپنی آیتیں بڑبڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ اور جب خانے کعبہ کے پاس جب وہ پہنچی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ آ کے آپ کو کچھ برا بھلا بولیں گی، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا وہ مجھے دیکھ نہیں پائیں گی، اور ایسے ہی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے لیکن وہ ان کو دیکھ نہ پائی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی میں نے سنا ہے تمہارا صحابی جو ہے میرے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے، تمہارا ساتھی میرے بارے میں بری بری باتیں کرتا ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اللہ کی قسم، اس خانے کعبہ کی یعنی اللہ کے گھر کے رب، اس گھر کے رب کی قسم، وہ تمہارے بارے میں ایسا کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ سن کے وہ پلٹ کے چلی گئی۔ یہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات نہیں کہی نا، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی ہے، ڈائریکٹ اللہ نے بولی ہے۔ تو حمالۃ الحطب کا اوریجنل میننگ ہے کیریئر آف دا ووڈ، لکڑیاں اٹھانے والی، لیکن یہاں پہ مطلب یہ کیوں ایسا بولا گیا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی تاکہ وہ جب رات میں ان کے گھر کے سامنے، تاکہ وہ جب نکلے تو ان کو کانٹے چبھے۔ وہ بہت بری تھی اور لوگوں کو بری بری باتیں بول کے ایک سے دوسرے لوگوں کے بیچ دشمنی پیدا کرتی تھی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دو دوستوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے ایک دوست دوسرے دوست سے دور ہو جائے،
تو یہ ویسی ہی تھی، ایسی باتیں کرتی تھی کہ ایک دوسرے سے انسان جو ہے نفرت کرنے لگ جائے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ ڈھونے والی تھی، اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخرت میں ان کو جو ہے وہ ابو لہب کو جس میں جلایا جائے گا اس میں بھی لکڑیاں اٹھا کے وہی لائے گی، وہی ڈالے گی. ایک مطلب مفسروں نے یہ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. ضد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گردن میں کوئی ایسی جویلری پہننا جو بڑی خوبصورت ہو. ٹھیک ہے. سعید بن المسیب کہتے ہیں، حسن بصری اور قتادہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بڑا مہنگا نیکلس پہنتی تھی اور ہر وقت اتراتی رہتی تھی اور اسلام کی دشمنی میں کہتی تھی لات اور عزا کی قسم میں اپنا یہ ہاتھ جو ہے نا یہ بیچ دوں گی اور اس سے جو بھی کچھ پیسہ ملے گا وہ میں محمد سے دشمنی کرنے میں پورا کروں گی. یعنی اتنی زیادہ جو ہے نفرت وہ کرتی تھی. تو اتنا برا جو ہے ان کا حال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے میں. وآخر دعوانا پورا پڑھ دیں. سوری. فی جی دیہا اس کی گردن میں حبلم رسی ہے، من مسد مونچھ کی. مونچھ کی یعنی آپ فی مونچھ سے مطلب ہوتا ہے وہ رسی جو کھجور کی چھال کی ہو یا لوہے کے تاروں کی ہو. اور کچھ نے کہا وہ دنیا میں بھی اس کو ڈالے رکھے گی، اور کچھ نے کہا کہ جہنم میں اس کے گلے میں توق ہوگا، وہ لوہے کے تاروں میں بٹا ہوگا، یعنی کہ وہ بہت کڑا ہوگا، بہت سخت اور مضبوط ہوگا جس کو توڑا نہ جا سکتا ہو. اتنی سخت اس کے گردن میں نا، جو ابھی وہ ہار ہے اس ہار کی جگہ جہنم میں سخت اس کی گردن میں کوئی توق ڈالی جائے گی جس کو توڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.